بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام عبدالسلام ہے۔ اس چینل پر آپ کو 9ویں کلاس کے مضمون ترجمۃ القرآن کی تیاری کے متعلق مکمل مواد فراہم کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ سورۃ صافات کے بارے میں ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے، اس میں 182 آیات ہیں۔ تو آئیے اس کا تعارف کرتے ہیں۔ صافات کا معنی ہے صاف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتے۔ سورۃ صافات کا آغاز اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مختلف اوصاف بیان فرما کر کیا ہے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الصافات ہے۔ سورۃ الصافات کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان اور مشرکین کے غلط عقائد کا رد ہے۔ تو جو مضامین بیان ہوئے ہیں اس صورت میں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سورۃ الصافات میں مشرکین کے اس عقیدے کو غلط قرار دیا گیا ہے کہ جس کی روح سے وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کا آغاز فرشتوں کے اوصاف سے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں آخرت میں پیش آنے والے حالات کی منظر کشی فرمائی گئی ہے۔ کفار کو کفر کے ہولناک انجام سے ڈرایا گیا ہے اور انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ ان کی تمام تر مخالفت کے باوجود اس دنیا میں اسلام ہی غالب آ کر رہے گا۔ اس صورت میں جو انبیاء اکرام کا ذکر آیا ہے ان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات مختصر انداز میں بیان کیے گئے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قدر تفصیل سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا تھا اور انہوں نے قربانی کے جس جذبے سے اس حکم کی تعمیل کی تھی، اس کا ذکر تفصیل سے اس صورت میں کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے۔ سورت کے آخر میں جنات اور فرشتوں کے اصل مقام کا بیان ہے۔ سورت کے اختتام پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے غالب آنے کی بشارت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو سورت صافات کا مطالعہ کرنے کے بعد جو ہمیں علمی عملی نکات سمجھ آتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 103۔ کافر سردار اور ان کی پیروی کرنے والے قیامت کے دن آپس میں جھگڑیں گے اور اپنی گمراہی کا الزام ایک دوسرے پہ ڈالیں گے۔ آیت نمبر 27-29۔ برے لوگوں سے دوستیاں تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ ہیں، اس لیے ہمیں برے لوگوں کی دوستی سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 50 اور 57۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اور حساب کتاب کا انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ سورۃ صافات آیت نمبر 53 اور 55۔ اللہ تعالیٰ صاحب ایمان اور نیک بندوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ سورۃ صافات آیت نمبر 79 اور 81۔ بت اور جھوٹے معبود اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے تو مشرکین کو کیا بچائیں گے؟ آیت نمبر 85 اور 98۔ ہمیں اپنے محبوب ترین چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نثار کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 111 اور 99۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کے ذکر سے انسان کی پریشانیاں دور اور مشکلات حل ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 141 145۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور فرما بردار بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ان کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ آیت نمبر 171 اور 172۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 181۔
تو سورہ صافات کی جو مشق ہے اس کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے جی درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا پہلا جو سورۃ الصافات کے شروع میں اوصاف بیان کیے گئے ہیں فرشتوں کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ سورۃ الصافات میں تفصیلی تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے فرشتوں کو۔ کن لوگوں کی دوستیاں تباہی اور ہلاکت کا سبب دوستیاں ہیں؟ برے لوگوں کی۔ تو مشق کا جو دوسرا سوال ہے وہ ہے جی مختصر جوابات دیجیے۔ تو پہلا سوال ہے جی سورۃ صافات کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس کا نام یہ اس لیے رکھا گیا کہ صافات کا معنی ہے صاف باندھ کے کھڑے ہونے والے فرشتے۔ تو اس سورت کا آغاز اللہ نے فرشتوں کی مختلف اوصاف سے بیان فرمایا کیا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الصافات ہے۔ سورۃ الصافات کا خلاصہ لکھیے جی۔ اس کے خلاصے میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان اور مشرکین کے غلط عقائد کا رد ہے۔ سورۃ صافات میں بیان کردہ دو اہم نکات، فرشتے جو مطالعہ کرنے کے بعد سورت کا ہمیں علمی عملی نکات میں سے معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے دو یہ ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 1 تا 3۔ کافر سردار اور ان کی پیروی کرنے والے قیامت کے دن آپس میں جھگڑیں گے اور اپنی گمراہی کا الزام ایک دوسرے پہ ڈالیں گے۔ آیت نمبر 27 اور 29۔ سورۃ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کس طور پہ آیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیل کے ساتھ آیا ہے، جس طرح دوسرے نبیوں کا بھی ذکر مختصر آیا، لیکن اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا تھا اور انہوں نے قربانی کے جس جذبے سے اس حکم کی تعمیل کی تھی، اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ ایک صورت میں آیا ہے۔ تو اسی ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس قربانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر اس صورت میں ذرا تفصیل کے ساتھ دیا ہے۔ سورۃ صافات میں ایک مفصل مضمون تحریر کریں۔ تو سورۃ صافات پہ مفصل مضمون لکھنے کے لیے اسی ویڈیو کے آغاز میں جو سورۃ الصافات کا تعارف، اس کی وجہ تسمیہ، نام رکھنے کی وجہ اور اس کے مضامین جو ہیں اور اس کا جو خلاصہ ہے اور اس میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ آیا ہے اور اس کے علمی عملی نکات جو ہیں ان کو ملا کے، ان سارے شارٹ آنسروں کو آپ ملا کے تو آپ ایک مفصل مضمون اس کے بارے میں بنا سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ والسلام، اللہ حافظ۔